پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے نور بھگوڑے نواز شریف کا جو پیغام ہے پٹواریوں کے لیے وہ شیئر کریں گے، اور وہ یہ پیغام آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک خاموش پیغام ہے نواز شریف کا، نورے کا، بھگوڑے کا اپنے پٹواریوں کے لیے۔ پٹواریوں، یہ پیغام جو ہے وہ دیکھنے کے بعد تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وہ بھگوڑا جو ہے وہ پھر نہیں آنے والا، جو اپنی ماں کو دفنانے نہیں آیا، بیوی کو دفنانے نہیں آیا، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ اس کا تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ خاموش پیغام ہے۔ اللہ جو ہے وہ تم لوگوں کو ہدایت دے۔ جس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں ہیں تم لوگوں کی، ابھی بھی بندہ حیران پریشان ہوتا ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، بات کریں گے نورے کی واپسی کے حوالے سے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ سائرہ بانو صاحبہ سے بھی جو ہے وہ سوال کیا گیا۔ انہوں نے بڑا زبردست مزاحیہ جو ہے وہ اس کے اوپر جواب دیا کہ کیا جی میاں صاحب واقعی ہی 21 کو آ رہے ہیں؟ تو اس پہ جو سائرہ بانو صاحبہ ہیں جن کا تعلق جی ڈی اے سے ہے، وہ کیا فرما رہی ہیں، آپ یہ سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے پاس ضرور خبر ہوگی، کیونکہ اندر کی خبر ہمیشہ آپ کے پاس ہوتی ہے۔ میاں صاحب واقعی 21 کو آ رہے ہیں؟ میاں صاحب، ہاں جی میاں صاحب، دیکھیے اتنی کنفرمیشن سے تو میں اپنے میاں کا نہیں بتا سکتی کہ وہ کس وقت آئیں گے۔ اللہ معاف کر دے، صرف ایک بیوہ خاتون کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا میاں کہاں پر ہے۔ یہ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا، ان سے سوال پوچھا گیا ایک شو کے دوران، اور انہوں نے آگے سے کہا کہ جی میں تو اپنے شوہر کی جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں دے سکتی، گارنٹی نہیں دے سکتی، وہ کب آئیں گے، تو میں نے اس نورے کی جو ہے وہ کہاں سے دینی ہے۔ اور اللہ معاف کرے، جو بیوہ عورت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ شوہر کہاں پہ ہے، اس کی گارنٹی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک میم چل رہا تھا۔ یہ حالات ہوئے پڑے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ نورے پہ میمز بنا رہا ہے، اس کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے، لیکن نورہ آپ کہہ لیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کی کوئی کتنی کتے والی کرے، بے عزتی کرے، اس کو ذلیل کرے، برا بھلا بولے، کیونکہ 4 سالوں میں آپ کہہ لیں کہ وہ ڈھیٹ ہو چکا ہے، ڈیلی بیسس پہ باہر بھی ذلیل ہوتا، تو اب تو اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو بہرحال ایک یہ سائرہ بانو کی جو وہ سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے علاوہ پیارے پاکستانیوں، بات کریں گے اس شخص کے بارے میں، آپ سب انہیں بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پہلے بیوروکریٹ ہوا کرتے تھے، یہ پھر ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جرنلسٹ بن گئے، آپ کہہ لیں اینالسٹ، تجزیہ شجزیہ جو ہے یہ پیش کرتے ہیں، اپنے ٹی وی چینلز پہ بھی پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور یا مقبول جان ان کا نام ہے۔ ان سے بھی جو ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا گیا۔ یہ جو نورے نے فوج کے خلاف ایک بار پھر سٹیٹمنٹس جو ہے وہ شروع کر دی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ تعریفیں کر رہے تھے، اور ابھی ایک دم اچانک سے جو ہے ان لوگوں نے فوج کے خلاف سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی ہیں۔ 2 ریٹائرڈ جرنیلوں کے خلاف جو ہے انہوں نے باتیں شروع کر دی ہیں، ان کو کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچانے کی باتیں کر رہے ہیں، قومی مجرم ان کو قرار دے دیا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو ہے وہ عوریہ مقبول جان صاحب سے سوال کیا گیا کہ نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ عوریہ مقبول جان صاحب نے کیا جواب دیا، اور بڑا زبردست جواب دیا انہوں نے، آپ سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا فوج کے ساتھ جو بیان کا ہوتا ہے نا مسئلہ، وہ بالکل ایک روٹھی ہوئی بیوی والا ہوتا ہے۔ آج دے دیا پھر راضی ہو گئے، پھر دے دیا پھر راضی ہو گئے، ان کا چلتا رہتا ہے۔ آج بنا کے لے جائیں گے تو پھر اچھا زندگی گزر جائے گی، جب ذرا سا مسئلہ ہوا تو کہا میرا خاوند بڑا ظالم ہے۔ تو ان کا مسئلہ وہی ہے، ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا، اور یہ مقبول جان صاحب کو مطلب صحیح ہے، آپ کہہ لیں کہ انہوں نے 100% صحیح بات کی ہے کہ یہ نواز شریف کا جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روٹھی ہوئی بیوی والا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ جس طرح بیوی کبھی کبھار روٹ جاتی ہے تو وہ ہسبینڈ کو کوسنا شروع کر دیتی ہے، پھر جب صلح ہو جاتی ہے بیوی تعریفیں شروع کر دیتی ہے، پھر وہ کچھ عرصہ رہتے ہیں، اس کے بعد پھر جب کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے بیوی پھر شروع ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہی جو ہے وہ نورے کا حساب ہے۔ جب ان لوگوں نے ڈیلے شیلیں کرنی ہوتی ہیں، لندن بھاگنا ہوتا ہے، ایکسٹینشن دینی ہوتی ہے، تو فوج کی تعریفیں چل رہی ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے ان کے حساب سے اگر کام نہ چلے، اب جیسے نورا کہتا ہے کہ جی میں نے واپسی پہ جیل نہیں جانا، سیدھا گھر جانا ہے، اور اس کے بعد میں نے وزیر اعظم ہاؤس میں جانا ہے، تو وہ یہاں کے لوگ مان نہیں رہے۔ تو اس نے کیا کام کیا، پھر وہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ نکالا اور کوسنا شروع کر دیا، 2 جرنیلوں کے نام لینا شروع کر دیے۔ تو بیسیکلی نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی روٹھی ہوئی بیوی ہے،
کبھی یہ صحیح ہنستے بستے ہیں، آپس میں خوشحال رہتے ہیں، اور پھر جب لڑائی ہوتی ہے تو نورا بولنا شروع کر دیتا ہے جیسے گھر کی بیویاں کرتی ہیں. تو بڑی زبردست انہوں نے بات کی، مجھے بڑی پسند آئی، سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو شیئر کیا جائے. آپ کیا کہیں گے اوریا مقبول جان کی سٹیٹمنٹ پر نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ میم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس میں شہباز شریف اور ڈڈو چارجر ہیں، یہ اپنی کسی جگہ پہ جو ہے سو کالڈ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اور پٹواری ویسے بھی جو ہے ان کا دماغ جو ہے ان کی تقریر پہ نہیں ہوتا، ان کا دماغ ہوتا ہے ککڑ چھولوں کے اوپر، بریانی کے اوپر، قیمے والے نان کے اوپر. وہ ان کو تو سن ہی نہیں رہے ہوتے. تو اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا میم ہے، یہ آپ دیکھیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. اب معزز لوگوں کو آپ پکار رہے ہیں، آپ کو اپنے گریبان میں آپ کو جھانکنا چاہیے. آپ کو اپنے بھائی ذرا بات سنیں، بات سنیں اور بھائی آپ بات سنیں، بات سنیں. اور اس طرح آپ اپنا بات کرتے ہیں امر بالمعروف. تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے میم دیکھا، یہ حالات ہیں ان لوگوں کے. کوئی ان کو جو ہے وہ منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، کوئی گھاس ان لوگوں کو جو ہے وہ نہیں ڈالتا. تقریر کرنے جاتے ہیں اور ان کو لالچ دے دیتے ہیں، جی تانوں ککڑ چھولے کھواواں گے، بریانی دے ڈبے تانوں دیواں گے، جتھے جڑا ہے نا ساڈی پریس کانفرنس ہونی ہے اتھے تسی آ جاوے، آ کے تسی نعرے شارے لانے نے. وہ پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں، ظاہر ہے جن گھر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ایویں ویلے لفنگے، وہ جناب آ جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. یہی ہوتا ہے، اینڈ پہ کوئی ڈبہ مل جائے گا بریانی کا، تو یہ پھر اپنی تقریریں کرتے ہیں، پیچھے سے وہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پھر کبھی کبھار ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں شہباز شریف صاحب کی، یار میں اتنی سیریس بات کر رہا ہوں. ویسے تو اس کی کوئی بھی بات سیریس نہیں ہوتی، خوشامد ہی ہوتی ہے جو بھی وہ جو ہے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ پٹواریوں کو ظاہر ہے ان کو بریانی کا ڈبہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ نعرے ہم لگائیں گے اتنا جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ ہمیں کھانا ملے گا. تو اسی وجہ سے یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں، تو وہ پھر رکتے بھی نہیں ہیں. وہ شہباز شریف اور وہ ڈڈو ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا بریک تو اسی لانی نہیں، اسی تو چاول اپنے کھرے کرنے نے، کو ککڑ چھولے اپنے کھرے کرنے نے، کو قیمے والا نان اسی کھرا کرنا ہے، اسی تہاڈی جیڑی اتنے چولاں سننا ہے جیڑی تسی مارن آئے ہو. تو بہرحال یہ پیارے پاکستانیوں کچھ معاملات ہیں اس وقت. اور نورا ایسا لگتا ہے کہ واپس جو ہے وہ نہیں آنے والا. بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ کہانی ایک قسم کی ختم ہی سمجھیں. وہ ایک بار اعلان کر کے جو ہے نا اس کے بعد خاموشی ہو گئی ہے بالکل. آپ کسی سے بھی سوال کریں نا کہ نورا کیا واقعی آ رہا ہے، تو آگے سے جو ہے وہ کوئی جواب نہیں آئے گا. وہ بولیں گے جی قیادت گئی ہوئی ہے لندن میں، وہاں میٹنگز ہو رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ گئی ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں، میاں صاحب وہاں پہ جو ہے وہ پہلے سے ہیں، اور دوسری ہماری جو کور کمیٹی ہے کور کمیٹی جو وہاں پہنچی ہوئی ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اچھا فیصلہ آئے گا، پازیٹیو فیصلہ آئے گا، ہم دیکھیں گے. مطلب 4 سال گزارنے کے بعد بھی ابھی وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جو انہوں نے اعلان کیا یہ کر غلطی بیٹھے ہیں. جو ہی انہوں نے اعلان کیا ہے اگلے دن ہی جو ہے وہ عمر عطا بندیال نے وہ کیس جو تھے قانون سازیاں ان کی اڑا دی، وہ کیس دوبارہ کھل گئے. شہباز شریف پہلے بھاگا ہوا تھا، مریم بھاگی، شہباز شریف آیا پھر بھاگ گئے. پھر نیب نے جو ہے وہ کیس بھی کھول دیے، اس میں کوئی 80 لوگوں کے جو ہے وہ کیس تھے، جو ٹاپ جتنے بھی وزیر اعظم ہمارے رہے ہیں سب کے اس کے اندر نام تھے. تو اس کے بعد سے سارے یہ دوڑ چھوڑ گئے. ابھی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. 21 اکتوبر کی وہ بالکل ہی جو ہے وہ خاموشی ہو گئی ہے. پہلے بڑا استقبال کے بارے میں ہو رہا تھا، جی 10 لاکھ لوگ آئیں گے، رانے نے کہہ دیا 10 ارب لوگ آئیں گے، جتنے لوگ دنیا میں نہیں ہیں. تو وہ لمبی چھوڑنے لگے تھے. ابھی بالکل ہی وہ کہہ لیں گے ہوا نکل گئی ہے ان لوگوں کی، کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. خاموشی ایک جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے. اب نورے کا اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. وہ آنا اس بھگوڑے نے واپس تھا، نورے نے، وہ یہاں سے ہی 2 لوگ اور دوڑ گئے، نانی اور اس کا جو ہے وہ چاچا. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.